قصہ میں جناب فاطمہ نہ ہوتی یہ ذکر مکمل نہ ہوتا، اور اس وقت میں کہوں گا اس وقت چادر تطہیر کے اندر جناب فاطمہ نہ آتی، اللہ کی وہ کلام اور وہ حدیث قصہ مکمل نہ ہوتی۔ آج ہماری مجالس میں اگر یہ ذکر فاطمہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا ذکر مکمل نہ ہوتا۔ ہاں جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ عالمہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ عابدہ محدثہ ذکیہ رضیہ مرضیہ، کیسی عظیم خاتون کہ ان کے بارے میں رسول رحمت گل نے، جس رحمت گل کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ میرا نبی میری اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دروغ گوئی نہیں کرتا۔ اس نبی کا فرمان اپنی بیٹی کے بارے میں من ابغضھا فقد ابغضنی فقد ابغضنی ابغض اللہ، کہ جس نے میری اس بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغض رکھا، حسد رکھا، منافقت کی، گویا کہ اس نے اس فاطمہ سے بغض و حسد نہیں کیا، بلکہ اس لعین نے مجھ جیسے رسول کے ساتھ بغض کیا، اور جس نے مجھ جیسے رسول کے ساتھ بغض و اناد اور حسد کیا اس نے گویا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حسد کیا۔ پھر اسی فاطمہ کے بارے میں رسول کریم کے ارشاد و فرمان کہ من احب فاطمہ فقد احبنی فقد احبنی احب اللہ، کہ جو بھی کوئی اس فاطمہ سے محبت کرے گویا کہ اس نے مجھ رسول سے، مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے گویا خدا کی ذات سے محبت کی، اس نے گویا خدا کی ذات سے محبت کی۔ ہاں بس بیان سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ جناب سیدہ عالمہ تھیں، عالمہ غیر معلمہ گزری، انہوں نے علم کسی سے کسب فیض نہیں کیا۔ یہ محدثہ تھیں، کسی سے کسب فیض نہیں کیا۔ لعاب دہن رسول چوس چوس کے پروان ہوئی ہے یہ زہرا، یہ بطول۔ ہاں لیکن وہ کیسے وقت اور لمحات تھے، وہ کیسا زمانہ تھا کہ آج ہم ایک ماں بیٹی کے رسم ختم سالانہ برسی کا انعقاد کر رہے ہیں، اور وہ وقت کیسا، یہ آج کا زمانہ نہیں، یہ آج کا وقت نہیں، یہ آج کے حالات نہیں۔ کبھی بھی اس اہل بیت کے گھرانے والے موت سے نہیں ڈرے۔ کتابوں کو کنگالیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ وقت کا کوئی فرعون گزرا ہے یا شداد، کوئی نمرود گزرا ہے، کوئی بھی گزرا ہے، چاہے سلمان نبی ہو کے گزرے۔ سلمان نے بھی کہا تھا اپنے اوپر محلے پہ، وہاں اپنے فوق الاعلی عرش پہ محل میں موجود تھے، اور جب اسرائیل آیا اور کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور موت کے لیے روح قبض کرنے آیا ہوں، تو سلمان نبی ہو کے گھبرا گئے اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امر موت ٹل جائے۔ لیکن کوئی بھی ہو وہ موت سے گھبراتے رہے۔ لیکن ہاں دیکھیے ایک اور ایسا نبی کہ وہ اسے کہا جاتا ہے جناب خدا کا، رحمان اور رحیم اللہ کا خلیل کہا گیا ہے، دوست کہا گیا ہے۔ جب اس کے پاس آیا، اس کے پاس لایا گیا اسرائیل کو، اور اسرائیل نے امر خداوندی پیش کیا، تو یہ دوست خدا کہتا ہے کیا ایسا ممکن نہیں ہے
کہ یہ لمحات موت کے ٹل جائیں اور میں کچھ اور زندہ رہوں، میں عبادت خدا کرتا رہوں، میں اپنے دوست خدا کی اور عبادت میں مصروف رہوں، تو یہ اس وقت تیار نہیں تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے مصلحت دیکھی اور اس نے کہا ویسے یہ میرا خلیل آنے کو تیار نہیں، اور ہونا کیا چاہیے کہ ایسا نہ کر دوں، ایسا کوئی انتظام کروں کہ انتظام کے ذریعے یہ میرا نبی جو میرے ساتھ ملاقات کرنے کو چاہتا نہیں، ملاقات چاہتا ہے لیکن ملنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے ایسا انتظام کر دوں کہ اس انتظام کو دیکھ کے میری ذات سے ملاقات کا انتظار کرنے لگ جائے، ملاقات کی خواہش کرنے لگ جائے۔ ایک قبر کھودی جا رہی تھی تو جناب مسلمان نبی وہاں سے گزرے اور پوچھتے ہیں کہ یہ اے بندہ خدا یہ قبر کس کی ہے؟ تو جواب میں بتایا گیا کہ ایک آپ کی طرح کے قد و قامت کا ہے، اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں، مر گیا ہے، اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر میری قبر ہو، میری قد و قامت کا وہ انسان ہے، میرے مطابق ہے، میری پیمائش کے مطابق ہے، تو میں خود ہی اتر جاتا ہوں، میری پیمائش کے مطابق قبر کھول لے، اس کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ نبی پہلے اس قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، موت کے لیے تیار نہیں تھے، پھر یہی نبی قبر میں اترے، لیٹے، اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے جو ہے نا پردے، سارے حجابات جنت کے ہٹا دو، سارے حجابات جنت کے ہٹا دو۔ جیسے ہی ہٹائے گئے اور جنت کے وہ سارے منظر اور باغات، دودھ کی نہریں، وہ سب جنت کی نعمات الہیہ اس نبی نے دیکھی، اس نبی کو نظر آئیں، تو اس نبی نے کہا اے اللہ میں تیرا نبی ہو کے جو پہلے راضی نہیں تھا اب راضی ہوں، میں اس قبر سے نکلنا نہیں چاہتا، اپنے وقت کے موت کے فرشتے کو یہ حکم دے دے کہ میری موت کا سامان یہی مہیا کر دے، میری روح قبض کر دے، میری روح قبض کر دے۔ ہاں، کبھی محمد کا جنازہ، کبھی رسول کا جنازہ، کبھی حسین کا جنازہ، اس گھر میں کتنے جنازے کہ جو بھی ہمارے ائمہ طہار گزرے ہیں، اور ہمارا آخری امام بھی جو غیبت کبریٰ میں ہے، کسی کی شہادت تلوار کے ساتھ، کسی کی شہادت زہر کے ساتھ۔ ہاں، کبھی اس گھر میں 72 جنازے اور کبھی 25 محرم کی تاریخ کو 2 جنازے، 72 جنازے، کربلا میں اکبر کا جنازہ، قاسم کا جنازہ، اور محمد کے جنازے، اور کبھی 25 محرم کو 2 جنازے اس گھرانے میں، جناب فضہ کا جنازہ، سید سجاد کا جنازہ۔ ہاں، رحمت کل کے انتقال کے بعد 75 یا 90 دن گزرے تھے کہ یہ سیدہ اپنا حق مانگنے دربار میں گئی۔ جیسے ہی دربار میں پہنچی، 350 افراد کرسیوں پہ بیٹھے رہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا اے بطول تو رحمت کی رحمت بیٹی ہے، ہمارے دربار میں آ گئی ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 350 بیٹھے ہوئے افراد اپنی اپنی کرسی چھوڑ دیتے، بطول کا احترام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ سب اپنے کرسیوں پہ بیٹھے رہے، اور ممبر پہ بیٹھنے والا جو ممبر رسول تھا،
اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہنے والا کہہ رہا ہے اے فاطمہ تو حق کے وراثت رکھتی ہے، تیرے پاس کوئی سند رسول ہے تو پیش کر۔ جناب سیدہ کائنات نے کہا میں خود قرآن ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، ہم جو کلام کرتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے، مجھ جیسی سیدہ سے تم گواہی پیش کرتے ہو، گواہی مطلوب کرتے ہو اور کہتے ہو سند رسول پیش کرو۔ ہاں بس جناب سیدہ کو جب یہ کہا گیا اور جناب سیدہ نے کہا میرے یہ حسن اور حسین، حسن دائیں جانب سے کھڑے ہوئے، حسین بائیں جانب سے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اماں زہرا چپ کر جا، بس اب حسن و حسین تیری گواہی کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا حسن و حسین کی گواہی قبول کی گئی؟ نہیں، ان 350 افراد میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اے لعین، اے ممبر پہ بیٹھنے والے، اے رسول کے تخت پہ سنبھالنے والے، زہرا کی سند کو پرزے نہ کر۔ اتنے پرزے کیے گئے، زہرا چنتی رہی، حسنین دیکھتے رہے، حسنین روتے رہے۔ جب یہ جناب سیدہ کائنات اس واقعے کے بعد گھر میں آئی، بیٹیوں نے پوچھا ماں کہاں سے آئی ہو؟ ماں زہرا نے بطول نے جواب دیا میں خود گئی تھی، حسنین ساتھ تھے، سند رسول میرے پاس تھی، میری گواہی کو جھٹلایا گیا، اس سند رسول کے پرزے کیے گئے، حسنین نے میرے ساتھ مل کے ان سند رسول کے پرزوں کو اٹھایا اور جمع کیا، اور میں کہوں گا کہ حسنین اور سیدہ نے ان پرزوں کو، وہ پرزے نہیں تھے، لکھنے والے لکھتے ہیں پرزے، لیکن وہ پرزے اور ٹکڑے نہیں تھے، وہ قرآن تھا جو اللہ کے اس اہل بیت کی جناب سیدہ نے اور حسنین نے اس قرآن کو اکٹھا کیا۔ بس گھر میں آئے، جناب سیدہ کو کوئی اور کام نہیں تھا، پہلے بھی عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، جب بھی سیدہ زہرا مصلی عبادت پہ آتی کائنات میں ہر طرف نور بکھر جاتا، لیکن اس واقعہ اور لمحات کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ جب مسلمان آئے تو کیسے رنگ میں آئے، تعزیت پیش کرنے آئے تو کیسے رنگ میں، اس واقعہ کے بعد مسلمان امت آئی، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، دروازہ جلایا، محسن شہید کیا، اور اتنا بڑا غم جناب سیدہ کائنات کو گزرا، پسلیاں ٹوٹ گئی اور کہا مفزا میرے قریب آؤ، میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے، میرا بیٹا محسن شہید ہو گیا ہے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور میرے علی کو میرے پاس بلاؤ، اپنی سیدہ کو، رحمت خدا کی رحمت بیٹی کو سنبھالے۔ جب بھی محراب عبادت پہ کھڑی ہوتی زہرا، بس یہی دعا، اور کوئی دعا نہ کرتی۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمیں رزق دے، ہمیں مکان دے، ہمیں اولاد دے، اس سے پہلے جو بھی کوئی دعائیں مانگتی ہوگی زہرا، اس واقعہ کے بعد
75 या 90 दिन गुजरे बाप के चले जाने के बाद मुसलमान उम्मत ने ऐसी ताज़ियत पेश की, ऐसे फातिहा खानी का इंतजाम किया कि जब भी ज़हरा मुसल्ला इबादत पे खड़ी होती बस यही दुआए कलिमात कहती, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती। ऐ बारे इलाहा, अब इस ज़हरा को और जिंदगी के अयाम में चाहिए जिसमें उसका मौसन शहीद हो जाए, जिसमें उसका बाप रहमत कुल न रहे, जिसमें उसका दरवाजा जलाया जाए। और रिवायात में है जनाब सैयदा ने बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, अभी हाथ बुलंद किए थे कि सैयदा बद्दुआ करती। जनाब सलमान को अली ने भेजा कि आए सलमान मेरी तरफ से कासिद बन के जा और जनाब सैयदा से कहे सलाम कर, और सलाम के जवाब का ऐ सैयदा हम अमन के लिए आए हैं, बद्दुआ न करना नहीं तो ये मदीना के सब का सब की कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी। हाँ, उस वक्त इस वाक़ये के बाद बस समेटने लगा हूँ, जब भी सैयदा कायनात रहमत की रहमत बेटी अपने रोज़े रसूल पे, बाबा के रोज़े रसूल पे जाती, यही कलिमात कहती और बयान करती, बाबा सब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलैया मसाइबुन लो नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना रिया। ऐ बाबा तेरी ज़हरा क्या बयान करे, जिस ज़हरा के एहतराम के लिए तुझ जैसा रसूल खड़ा हो जाए, जिस ज़हरा के एहतराम के लिए तुझ जैसे मोहम्मद ने दहलीज़ बतूल पे 6 महीने मुसलसल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा की तिलावत की, उस ज़हरा के एहतराम किया, उसको अपनी चादर पे बिठाता, मसनद पे बिठाता, उसका गला चूमता, बोसा लेता और कहता कि मेरा अल्लाह भी तेरे से प्यार करता है, और जितना प्यार मेरे अल्लाह को है उससे ज्यादा प्यार उस महबूब खुदा को है। ऐ फातिमा, जब ये तू बाबा जब ये फातिमा को तू ये कहता था ना, अब यही वो फातिमा है, अब इस फातिमा के मरने के लिए दुआ करो बाबा। बाबा अब ये फातिमा जीना नहीं चाहती, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौन्नहा, अब ऐसे अय्याम आए हैं, ऐसे दुख आए हैं, ऐसी मुसीबतें आई हैं ज़हरा पे, अगर वो दुख और मुसीबतें दिनों पे आते से रातों में तब्दील हो जाते। हाँ, जनाब सैयद ने वसीयत की, अली को अपने पास बुलाया और कहा, आए अली वो मुसलमान मेरे जनाजे में ना आए जिन्होंने मेरा हक को गस्ब किया, जिन्होंने मेरा मोहसिन शहीद किया, जिन्होंने दरवाजा जलाया, जिन्होंने आग और लकड़ियों का एहतमाम किया, जिन्होंने अली को हथकड़ियां पहनाई, वो मेरे जनाजे में ना आए। और आए अली तेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल कुशा के लिए मुश्किल हो नहीं सकता। आए अली बस इतना करना, ज़हरा रहमत कुल की रहमत बेटी डर के जा रही है, सहमी हुई जा रही है, कभी फिर पसलियां टूटने के बाद कब्र पे फिर मुसलमान ना आ जाए। आए अली 40 कब्रें बनाना, 40 कब्रों का इंतजाम करना। मैंने खुद रिवायात में पढ़ा है, इधर बतूल का जनाजा घर में है, उधर अली पूरी रात कब्रें बनाने में मसरूफ है। जब घर में आए बच्चियों ने पूछा, ज़ैनब और कलसूम ने पूछा, बाबा आप कहाँ थे, आप हमारे सर पे सर रखते, हमारे सर पे साया थे, आप हमारे सर पे हाथ रखते, जब आप नहीं थे तो कहाँ थे?
بابا علی نے کہا بیٹا میں کیا کروں، آپ کی اماں بطول سیدہ کائنات کی وصیت پہ عمل کرنے گیا ہوا تھا۔ بیبیوں نے پوچھا، عرض کیا بابا کون سی وصیت؟ علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آپ کی اماں بطول نے کہا اے علی میرے لیے چلے جانے کے بعد 40 قبروں کا اہتمام کرنا۔ میں وہ 40 قبریں کھودنے گیا ہوا تھا۔ ہاں علی میرے جنازے میں مسلمان نہ آئے، مجھے رات کو سناٹے میں دفن کرنا، مجھے رات کے عالم میں دفن کرنا۔ ہاں اس مجلس کا ثواب اس مرحومی مخصوصی سیدہ معراج مہیدہ کی روح کو اجر و ثواب الہی میں چاہت مذہبی میرے بارگاہ میں دیا کرنا۔ جس مقدار میں جتنا بھی اہتمام کیا گیا اس کا سب کا اجر و ثواب اس سیدہ کائنات کے فضائل و مسائل کا اہتمام کا ثواب مرحومین مخصوصین ہماری بات کرنا اور بہن شیرہ کے روح کو اجر و ثواب کے ساتھ الہی جہاں معصومین پھر بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حشر و نشر معصومین کے ساتھ محفوظ ان کی عاقبت بالخیر کرنا، زندگی میں کی گئے سنت ان کے مرحومین کے پسیات میں ان کے درجات کی بلندی ہے۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں